سنن ابی داؤد میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث ہے، سنن نسائی کے اندر، سنن ابن ماجہ کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعے کا دن تمام دنوں میں سب سے افضل ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اسی دن ان کو موت آئی اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ تم جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو، تمہارا درود مجھ پہ پیش کیا جائے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ حدیث یہاں ختم نہیں ہوتی ہے، اس کے آگے وہ فرق آنے لگا ہے، بابوں کا خدا اور کتابوں کا خدا اور۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم، جب آپ مر جائیں گے اور آپ کی ہڈیاں مٹی میں مل جائیں گی تو کیا آپ پہ اس وقت بھی درود پیش ہوگا؟ اس کے جواب میں تو آنا چاہیے تھا 295C۔ وہ بابے تو لگاتے ہیں، آپ سوال کر کے دیکھ لیں، لیکن سر 295C نہیں آئی، کیونکہ وہ کتابوں کے خدا کا تعارف کروانے والی ہستی تھی اور کتابیں امت کو دے کے جا رہی تھی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے مٹی کے لیے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ اس سے آپ علیہ السلام نے نہ کوئی غصہ کھایا، کوئی اور الفاظ موجود نہیں ہے کہ آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا، یہ ہو گیا وہ۔ آپ نے ایک عقیدے کی بات بھی بتا دی۔ آپ مجھے بتائیں، آج کوئی مسلمان کسی مولوی سے جا کے کہہ سکتا ہے کہ بھی نبی علیہ السلام تو قبر مبارک میں ان کی ہڈیاں مٹی میں مل چکی ہیں، تو ہم یہ جو سلام عرض کرتے ہیں یہ کیسے آپ تک پہنچتا ہے؟ تو وہ کیا اس کے ماتھے پہ بل نہیں آئے گا؟ لیکن ہمارے سامنے کیسے کیسے لوگ آتے ہیں دہریہ قسم کے بھی، آ کے سوال کرتے ہیں ہمارے ماتھے پہ بل نہیں آتا، اس لیے کہ دائی کا یہ کام نہیں ہے کہ غصہ کھائے، اس کا کام ہے کہ وہ جو وسوسے اس وقت کی پریزنٹ ورلڈ میں چل رہے ہیں ان کو ایڈریس کریں۔ تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بابوں کا خدا اور ہے یا یہ چیک کرنا ہے، تو یہ آپ حدیث لے کے جا کے اس حدیث کو آپ ذہن میں رکھیں اور آپ حدیث بیان کیے بغیر ڈائریکٹ اس طرح کا سوال کریں۔ اگر آپ واپس آنے میں کامیاب ہو گئے تو ہم انشاءاللہ آپ کو یعنی ہار ڈال کے ریسیو کر لیں گے کہ ہاں جی آپ کی بات ہضم ہو گئی ہے۔ یہ ان کا یعنی ظرف ہی نہیں ہے۔ اس طریقے سے بخاری مسلم میں حدیث ہے، دونوں میں نبی علیہ السلام نے ظہر یا عصر کی نماز تھی، ایک دفعہ 2 رکعت پڑھا کے سلام پھیر دیا۔ اچھا، نماز سلام پھیر کے آپ مسجد سے باہر نکلے، جب نکل رہے تھے تو ایک صحابی جن کا نام تھا ذو الیدین، 2 ہاتھوں والا، 2 ہاتھ تو ساروں کے ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ ذرا بڑے سائز کے تھے، تو ان کا ہاتھ 2 ہاتھوں والا نام پڑا ہوا تھا۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا نماز کم ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ چونکہ اس ٹائم علم غیب کا عقیدہ کوئی نہیں تھا، یہ والا ایک تو علم غیب کا عقیدہ جو اللہ سکھاتا ہے وہ تو ٹھیک ہے، ورنہ تو ان لوگوں نے کہا تھا یار نبی علیہ السلام کو وہ تو بھول سکتے ہی نہیں ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اچھا، اس سے اگلی بات سنیں، نبی علیہ السلام نے اس کے جواب میں کیا کہا، اس سے 50 عقیدے اور کلیئر ہو جائیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ نہ تو نماز کام ہوئی ہے اور نہ میں بھولا ہوں، حالانکہ آپ بھول چکے ہوئے تھے۔ اگر نماز کام نہیں ہوئی ہے تو پھر آپ نے 2 رکعتیں بھی پڑھائی تھی، بھول گئے تھے، اور آپ کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ میں بھولا ہوں۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ۔ پھر آپ علیہ السلام نے کوئی جذباتی ڈاکٹرائن نہیں کھڑی کی، آپ نے یہ بات کرنے کے بعد پھر آپ کو گمان ہوا کہ ہو سکتا ہے یہ صحیح کہہ رہا ہو۔ آپ نے باقی صاحب سے پوچھا کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے؟ صاحب نے کہا یا رسول اللہ صحیح کہہ رہا ہے۔ آپ علیہ السلام فرمایا دیکھو میں بھی ایک انسان ہوں، جس طرح تم لوگ بھولتے ہو میں بھی بھول جاتا ہوں، اگر میں بھول جایا کروں تو مجھے تم اس طرح لقمہ دے دیا کرو۔ آپ علیہ السلام واپس آئے، آپ نے 2 رکعتیں اور پڑھی، اینڈ پہ سجدہ صاحب کیا، اور پھر فرمایا کہ اگر اس طرح کوئی بھول جائے تو 2 سجدے نکال لے اور اس کے اس کی نماز کمپلیٹ ہو جائے گی۔ اب آپ اس میں دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں نہ بھولا ہوں نہ نماز کم ہوئی ہے، حالانکہ آپ بھول چکے تھے، 4 کی بجائے آپ نے 2 پڑھا دی تھی۔ اس سے بھی ایک عقیدہ کلیئر ہوا۔ دوسرا فرمایا میں بھی ایک انسان ہوں، جس طرح تم بھولتے ہو میں ویسے بھول جاتا ہوں۔ یہ جو انہوں نے کہانیاں کرائی ہیں نا کہ آپ علیہ السلام کو اللہ بلاتا تھا امت کو سکھانے کے لیے، یہ بیچ میں خود ہی ایڈ کر لیا ہوا ہے۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا، آپ نے فرمایا میں باقی انسانوں کی طرح میں بھی بھولتا ہوں۔ اور یہ پلی لیتے ہیں قرآن کی اس آیت سے سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ،
اور وہ آیت تو قرآن کے ناسخ و منسوخ کے بارے میں ہے. یہ نہیں ہے کہ حضور جب بھی بولتے تھے تو اللہ تعالیٰ سکھاتا, مطلب وہ حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بلاتا. جب آپ خود بول کے کہہ رہے ہیں کہ میں بھی باقی انسانوں کی طرح بھول جاتا ہوں, تو اب آپ نبی علیہ السلام پہ جھوٹ باندھنا چاہ رہے ہیں, تو اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لیں. بخاری مسلم کی حدیث ہے, جس نے مجھ پہ جھوٹ باندھا تو وہ عام معاملہ نہیں ہے, وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لیں. وہ خود سے ہی نا سٹوریاں ایڈ کر دیتے ہیں. صحیح بخاری میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام ایک دفعہ فجر کے وقت صحابہ کہتے ہیں نماز پڑھانے آئے, مسجد میں داخل ہوئے تو پھر آپ واپس نکل گئے. تھوڑی دیر بعد آئے تو آپ علیہ السلام کی مبارک زلفوں سے پانی ٹپک رہا تھا. تو آپ علیہ السلام نے نماز پڑھ کے پھر پڑھا کے فرمایا کہ میں جنبی تھا لیکن میں بھول گیا, مسجد میں آ کے مجھے یاد آیا تو میں واپس چلا گیا تو غسل کر کے آیا. میرے اللہ ہم میں سے کبھی شاید کسی کے ساتھ ایسا واقعہ ہوا ہو. اب آپ اس چیز سے کسی کی کو سمجھیں گے کہ فضیلت ڈاؤن ہو گئی ہے. انسان ہے, انسان کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے.